ناظرین، آج ہم آپ کو دیوار گریہ، ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہودیوں کے نزدیک دیوار گریہ کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، در حقیقت ہیکل سلیمانی ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے جنات کے ذریعے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے یہودیوں کے یہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا اور نہ ہی کوئی اس کا تصور تھا۔ اس قوم کی بدبو والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کرام کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو آگے رکھا کرتے تھے اور اس کی برکت سے دشمنوں پر فتح پایا کرتے۔ ناظرین، جب داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے باقاعدہ ایک محل تیار کروایا۔ ایک دن انہیں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں لیکن میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ بائبل کی روایت ہے۔ جیسے بائبل میں لکھا ہے، بادشاہ نے کہا، میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ممکن نہیں، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن 970 قبل مسیح سے 930 قبل مسیح کے دوران اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، مگر جنات کو پتہ نہ چل سکا، انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ رب العزت نے دوران عبادت ہی قبض کر لی۔ مگر اس کی ترکیب ایسے بنی کہ آپ لکڑی پر کمر اور سر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت میں ہی کھڑے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس کے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہوتے تھے ان کی عبادت کی جگہ تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ ناظرین، وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مابعوث ہوتے رہے، مگر یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادت کیا کرتے مگر دوسری جانب اللہ رب العزت کی صریح خلافت بھی کیا کرتے۔ ان کی اس دوغلی روش سے اللہ رب العزت ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے
مگر یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنائی گئی، مگر یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی۔ ناظرین، 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا اور تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل سلیمانی صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی بری طرح سے بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں بابل یعنی ایران کے بادشاہ سائرس نے عراق پر حملہ کر دیا۔ بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ان کو ہیکل سلیمانی کی نئی سرے سے تعمیر کرنے کی اجازت بھی دے دی اور ان کو مدد فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر سن 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، مگر تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارا اول کی دور حکومت تک مداخلت کا ہی شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر اور سردار کاہن یوشع کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام بذات خود بادشاہ کی مدد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 قبل مسیح سے 515 قبل مسیح تک پایہ تکمیل کو پہنچا، مگر اس بار ہیکل میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ بخت نصر نے تابوت سکینہ کو کہاں پھینکا۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس کو توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ جگہ پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا جس کا کسی انسان کو علم نہیں، مگر یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، در حقیقت ہیکل سلیمانی کو 3 بار تعمیر کیا گیا۔ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چند سال پہلے کا بادشاہ تھا، اس نے ہیکل کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرنا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سن 19 قبل مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام تقریباً 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔
اس نے ہیروڈیس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ ناظرین، یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین نے جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی۔ مگر یہ قوم اپنی ہزاروں سال گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔